اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ایک اور خاص ٹاپک پہ بات کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ یہ ایک دو شعر ذرا سنیں، پھر بات کرتے ہیں۔ کوئی بھی دل ہو لگن لازم ہے، کوئی بھی دل ہو لگن لازم ہے، لگن 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 کوئی بھی دل ہو لگن لازم ہے، کوئی بھی دل ہو لگن لازم ہے، سانس چلتی ہو تو جینے کی لگن رہتی ہے، سانس چلتی ہو تو جینے کی لگن رہتی ہے، دل دھڑکتا ہو تو ملنے کی لگن رہتی ہے، کوئی بھی دل ہو لگن لازم ہے، کوئی بھی دل ہو لگن لازم ہے، کوئی بھی دل ہو لگن لازم ہے۔ بے حیائی کی لگن ہو تو ہوس پلتی ہے، بے حیائی کی لگن ہو تو ہوس پلتی ہے، او بے حیائی کی لگن ہو تو ہوس پلتی ہے، پارسائی بھی خاندانوں میں آبرو جلتی ہے، خاندانی لہو دھو تو شرم لازم ہے، خاندانی لہو ہو تو شرم لازم ہے، کوئی بھی دل ہو لگن لازم ہے، کوئی بھی دل ہو لگن لازم ہے، لگن لگن لگن۔ پاکستان کے اندر بے حیائی پھیلانے میں کس چیز کا ہاتھ ہے؟ وہ ہمارے سوشل میڈیا کا ہاتھ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹی وی ڈراموں کا ہاتھ ہے۔ ٹی وی ڈراموں میں سب سے پہلا کارنامہ کب دکھایا اور کیا ہوا، اس کے بارے میں آپ کو کچھ سال پہلے لے کے جاؤں گا، اور آپ کو احساس ہوگا کہ واقعہ میں ہی اس ٹی وی ڈراموں نے اور ہمارے کلچر پر کیسا اثر چھوڑا ہے کہ ہمارے کلچر کو ایک ہوا کی چوکی کی طرح آیا اور ہمارے کلچر کو چینج کر کے رکھ دیا۔ زیادہ دور نہیں جاتے، سن 2001 کی بات ہے یا 1999 کی بات ہے کہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ پاکستان کے اندر، پورے پاکستان کے اندر کسی بھی خاندانی گھر کے اندر یا خاندانی فیملی، اس طرح کوئی بھی ایک خاندانی جو کلچر تھا اس کے اندر تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کوئی عورت کسی غیر مرد کے ساتھ بھاگ کر جا سکتی ہے، ایک تصور بھی نہیں تھا۔ لو سٹوریاں تو بہت دور دراز کی بات، بہت مشکل، اگر کوئی تھیں بھی تو عیاں اور پوشیدہ تھیں، عیاں نہیں تھیں کہ واضح طور پر جیسا کہ آج کل شہروں کے اندر بے حیائی ایک عام ہے، اس طرح بالکل نہیں تھی۔ سن 2001 میں سب سے پہلے کچھ ڈرامے آئے جن میں خواب نگر، اور اس میں اس طرح کی سین دکھایا گیا کہ لڑکی بھاگ رہی ہے اپنے لور کے ساتھ، پیار ہوا۔ اس سے پہلے کسی ڈرامے کے اندر بھی لو کا کوئی سین نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ سٹوریز ہوا کرتی تھیں خاص قسم کی، اور ان کے اندر لڑائی وغیرہ ہوا کرتی تھیں یا ایک خاندانی معاملات دکھائے جاتے تھے، نہ کہ لو سٹوریز دکھائی جاتی تھی۔ تو لو سٹوریز سن 2001 یا سن 2000 سے شروع ہوئیں، تو سب سے پہلے خواب نگر اور لگن جیسے ڈرامے آئے۔ تو لگن ڈراموں کے اندر سب سے پہلا آپ نے دیکھا کہ لڑکی کو بھگا کے لے کے وہ جاتا ہے شخص،
تو جب یہ لگن ڈرامہ آیا اور اس کے بعد ایک ملنگی ڈرامہ آیا، تو میں الگ الگ ڈراموں پہ بات کروں گا. تو یہ جب دو ڈرامے منظر عام پر آئے تو یقین جانیے کہ اس دنوں ہی نا پاکستان کے مختلف علاقوں کے اندر رپورٹ FIR ہونا شروع ہو گئی کہ لڑکی بھاگ گئی یا اغوا ہو گئی یا اس طرح کے معاملات ہونا شروع ہو گئے. بعد میں جب معاملات سامنے آئے تو معلوم ہوا کہ وہ کسی لور کے ساتھ بھاگ گئی ہے. تو میرے آج کے ویلنٹائن ڈے پر میں آپ لوگوں کو یہی درس دینا چاہوں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی فیملی میں یا آس پاس کے علاقوں میں جہاں کہیں بھی آپ چاہتے ہیں کہ عزتیں برقرار رہیں، تو آپ اپنے گھروں سے یہ جو ڈرامے ہیں ان کا فتنہ دور کیجیے. یاد رہے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم نے اپنے گھروں کے باہر بڑے بڑے ایک پردے لگائے ہوتے ہیں کہ جی محسوس ہو کہ ہم بڑے عزتدار لوگ ہیں، لیکن وہ پردے باہر تو لگے ہوتے ہیں دروازے پر، ایک اندر پردہ، اس کے اندر پھر ایک اور پردہ، لیکن ہمارے گھروں کی چھتوں پر ڈش لگی ہوتی ہیں. یعنی ہم اپنا آئینہ دیکھیے کہ ہمارا کلچر کس طرف جا رہا ہے اور ہم اپنے بچوں کے اندر کیا لا رہے ہیں. وہ ہمارے بچے جن کو سینس ان کا اپنے فیوچر پہ ہونا چاہیے، اپنے کیریئر پہ ہونا چاہیے، اپنے والدین کی رسپیکٹ، ادب و احترام اور ان چیزوں پر ان بچوں کو توجہ دینی چاہیے. وہ بچے بچپن سے ہی لو سٹوریز دیکھ دیکھ کر ان کے بچپن سے ہی، یاد رکھیے بچہ 15 سال تک ہر چیز کو پک کر رہا ہوتا ہے، ہر چیز سیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس کی تربیت والدین کے پاس ٹائم نہیں ہوتا اور اس کی تربیت ٹی وی ڈرامے کر رہے ہوتے ہیں. پھر جب وہ بچہ 15 سال کی ایج کراس کرتا ہے تو پھر وہی وہ حرکتیں کرتا ہے جو اس نے ٹی وی ڈراموں میں موویز دیکھی ہوتی ہیں، جو اس نے ایک کلچر اس کے سامنے لایا گیا ہوتا ہے، جو اس نے تعلیم لی ہوتی ہے، جو اس کے مائنڈ میں بھر دیا گیا ہوتا ہے. وہ اسلام سے دور ہوتا ہے، وہ اسلامی کلچر کو ایک برا کلچر سمجھتا ہے اور وہ ٹی وی ڈراموں کے کلچر کو ایک اچھی چیز سمجھتا ہے. حال ہی میں آپ دیکھ لیں ایک ڈرامہ میرے پاس تم ہو آیا، تو اس کو ہر بندے نے، میں نے پڑھے لکھے لوگوں کو اس ڈرامے کے متعلق اچھی گفتگو کرتے ہوئے دیکھا، لیکن حیرانگی کی بات ہے اس ڈرامے کے اندر آپ دیکھیں اسلام کے اصولوں کے کئی چیزیں برخلاف پیش کی گئی ہیں تاکہ ہمارے آنے والی نسل میں ایک نئی سوچ، چلو جی آج کے تو نوجوان تو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے یا اس کو ڈرامے کی حد تک لیں گے، لیکن ہم ڈرامے کی حد تک لیں گے، ہمارے بچے اس کو ڈرامے کی حد تک نہیں لیں گے. وہ اپنا کیریئر، اپنا فیوچر، اپنی تربیت کو لیں گے. لہٰذا ہماری آنے والی نسلیں آج برباد ہو گئی ہیں حال کے ماضی کے ڈراموں سے اثر لے کر. تو آپ چاہتے ہیں کہ مزید، اگر میں یہاں پر آپ کو ایک حدیث سنا کر کے آپ سے جج چاہوں گا، کنز العمال کے اندر حضرت المتقی اب جو ہے روایت کو لاتے ہیں اپنی کتاب کنز العمال کے اندر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے نشانیاں، قیامت کی علامات کا باب قائم کیا، اس کے نیچے یہ روایت لائے ہیں. صحیح سند کا روایت موجود ہے، طویل روایت ہے، میں چند ایک چیزیں بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے بتایا کہ عورت بے حیا ہو جائے گی، قیامت کی نشانیوں سے نشانی ہے. وہ تن میں، لباس میں سراسر سراپا ہے، بے حیائی کا وہ سراپا ہوگی عورت. اور حضور نے فرمایا کہ غریب تر ہوتے جائیں گے اور امیر تر ہوتے جائیں گے، حتیٰ کہ امیر ایسے محل کھڑے کریں گے کہ جو ہے وہ دیکھنے کے لیے، یعنی اس لوگ کھڑے ہو جایا کریں گے، ایسے محل وہ بنائیں گے. پھر فرمایا کہ اور لوگوں کی اولادیں زنا کی ہوں گی، لوگ سمجھیں گے یہ اولاد ہماری ہے، حالانکہ وہ پڑوسیوں کی ہوگی، یعنی زنا کی اولاد کثرت سے ہو جائے گی. پھر حضور حتیٰ کہ رو پڑے، حضور نے فرمایا حتیٰ کہ میرا اسلام غریب ہو جائے گا، ایسا اسلام پہ وقت آئے گا. اور مرد مردوں سے نکاح کریں گے، عورت عورتوں سے نکاح کریں گی. اور یہ کلچر اب یورپ میں تو آ گیا ہے، اب یہ کلچر ہمارے ہاں کیسے پہنچنا ہے؟ وہ ٹی وی ڈرامے پہنچائیں گے جناب، اس پہ ڈرامے بنیں گے کہ یہ بری چیزیں ہیں. لیکن جب وہ برائی کے لیے ڈرامہ بنے گا تو اس میں ایسی چیزیں ہنٹس چھوڑ دیں گے کہ آج ہمارے بچوں کے اندر وہ چیزیں پڑ جائیں گی. کچھ عرصے کے بعد اس پر ایک بویلا کھڑا ہو جائے گا اور پھر یہ کلچر ایسے ایسے ہمارے اندر گھسا دیا جائے گا. یہ بھاگنے کا کلچر، یہ لو میرج، یہ نکاح کے بغیر مردوں کے ساتھ رہیں، عورتوں کے ساتھ رہیں، یہ ویلنٹائنز ڈے کے سسٹم. تو یہ سارے کا سارا، کوئی ویلنٹائنز ڈے پر کوئی اپنی بیوی کو تو پھول نہیں دیتا نا، بیوی تو آلریڈی اس کے پاس ہوتی ہے، وہ پورا سال اس سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے. تو یہ جو ہے غیر مرد غیر عورتوں کو دیتے ہیں اور غیر مرد اس طرح یہ عورتیں دیتی ہیں. تو یہ وہ کلچر ہے جو ٹی وی ڈراموں سے بنا ہوا کلچر ہے، یہ دین اسلام کا یا پاکستان کے آئین کا کلچر نہیں ہے. تو خدا را ہمیں اپنی حفاظت کرنی چاہیے، یہ ٹی وی ڈراموں کے فتنے ان کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. یہ سب سے بے حیات طبقہ جو ہم پر اس وقت ملوث ہے، جو ہمارے ذہنوں کے ساتھ کھیل رہا ہے اور جو ہمارے لیے بہت بڑی ایک بیماری ہے، واللہ یہ پولیو سے بھی گئی گزری بیماری ہے جو ہمارے اندر گھسی ہوئی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.